جو توبہ کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، جو پاک و صاف رہتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ایک حکایت، ایک روایت سن لیجیے گا، اب بہت اچھی ہے اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے بڑی ہی معتبر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا، اور جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس سن لیجیے گا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کے جو چاہنے والے تھے ان سے کہا کہ میں تم کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں اور تم اس پہ عمل کرنا اور کسی کو نہ بتانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھ کو عیسائیوں کی طرح جو ہے کفن دینا، یعنی تابوت میں مجھے دفن رکھ دینا، اور فلاں پیڑ کے پاس جانا، وہاں عیسائی لوگ ایک جنازہ لے کر آئیں گے، تم اس سے جنازے کو بدل لینا، میرا جنازہ عیسائیوں کو دے دینا اور عیسائیوں کا جنازہ تم خود لے لینا، اس جنازے کو مسلمان کے طور طریقے پر دفن کرنا اور وہ لوگ میرا جنازہ لے جا کر عیسائیوں کے طور طریقے پر دفن کریں گے۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، جو عیسائی ہو گیا وہ جہنمی ہو گیا، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ تو لوگوں نے کہا اس کی وجہ، کہا وجہ مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گی، اتنا میرا کام ہے۔ کچھ لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں نا اسے۔ ادھر جو عیسائیوں کا پیشوا جو پادری تھا، اس نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تم مجھے مسلمانوں کی طرح کفن دینا، اور پیڑ کے پاس جانا، وہاں مسلمان کا جو بہت بڑا عالم ہوگا اس کا جنازہ آئے گا، اس کو تم لے لینا، اسے عیسائیوں کے طور طریقے پر دفن کرنا اور میرا جنازہ تم اس کو دے دینا۔ یہ بات طے ہو گئی کہ جنازہ بدلا جائے گا، اور عیسائیوں کا جو جنازہ ہوگا مسلمان کے طور طریقے پر، جو مسلمانوں کا ہوگا وہ عیسائیوں کے طور طریقے پر۔ یہ بہت لمبا واقعہ، میں تمہیں مختصر بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد میں کچھ لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ڈھونگی پیر ایسے بھی ہیں، اللہ رحم کریں، کہ صحیح سے بیٹھ کر پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، میاں بنے گھوم رہے ہیں، اور ان کے مرید چاہنے والے قبر کے اوپر وہ فاتحہ پر اندر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ ایسے ڈھونگی پیروں سے بھی دور رہنا۔ مگر کچھ لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں، تو جب اس مسلمان جو بہت بڑا عالم تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا چہرہ بدل گیا، چہرہ بدل گیا، مگر کچھ چاہنے والے ارے ہو سکتا ہے موت کی سختی کی بنا پر بدل گیا، یعنی اللہ کی لعنت اس کے اوپر برس رہی تھی۔ اس کے کفن دفن کو تیار کیا عیسائیوں کے طور طریقے پر۔ ادھر جو پادری تھا، اس کا جب انتقال ہونے والا تھا تو اس نے اپنے چیلا و چاپڑوں کو بلایا، تو وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے، مسلمانوں کا جنازہ ہمارے پاس، ہمارا پیشوا کا جنازہ مسلمان سے، آخر اس میں وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ جنازے چینج ہوں گے؟ تو اس پادری نے وعدہ کرا لیا اپنے چاہنے والوں سے کہ اس راز کو رکھو گے اور میری بات جو ہے جنازہ بدلنے کو جو میں نے بتایا ہے تم اس کو بدلو گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کر لیا۔ اب ذرا غور سے دل کے کانوں سے نوجوان بھائی ہمارے سنیں۔ اب وہ پادری کہتا کہ دیکھو جو مسلمانوں کا پیشوا ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، حرام کاری نہیں کرتا ہے، مگر اس کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی ہے۔ کہا وہ کون سی غلطی ہے؟ کہا غلطی یہ ہے کہ جب کوئی راستے سے کوئی خاتون، کوئی لڑکی، کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ اس کو نگاہ بھر کے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ گناہ ہے۔ کیا کوئی خاتون، کوئی لڑکی گزرتی ہے تو اس کو جو ہے وہ نفس کی خواہش کی نگاہ سے نظر بھر کے دیکھتا ہے، بس اللہ کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی، جب وہ مرے گا وہ مشرک، کافر، بد مذہب، گمراہ ہو کے مرے گا۔ اور میں نے جب سے میں پیدا ہوا اپنے ہوش کو سنبھالا تب سے اب تک میں نے کسی خاتون کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈالی ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال دیتا ہے، نکال دیا ہے۔ جب میں مروں گا تو مسلمان ہو کے مروں گا، اب جب مسلمان ہو کے مروں گا تو مسلمانوں کی طرح کفن اور دفن ہونا
ہونا چاہیے تو تم اس پیڑ کے پاس جانا، ان جنازوں کو چینج کر لینا، اس کے جنازوں کو عیسائی کی طرف دفن کرنا، وہ لوگ مسلمان کے طور طریقے سے دفن کریں گے۔ میرے سنی مسلمان بھائیوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ صرف دیکھنے کی بنا پر یہ عذاب نازل فرماتا ہے کہ اس نے ایمان کو چھین لیا، جب ایمان ہی چل گیا تو انسان کھوکھلا ہو گیا، انسان جہنمی ہو گیا، انسان جہنم میں جانے کا حقدار ہو گیا۔ یوں تو غیر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی، جو ہوگا رسول کا تو جو مشرک ہوں گے، جو عیسائی اور پادری ہوں گے انہیں جنت نہ ملے گی، کلمہ پڑھنے والے کو جنت ملے گی۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اس 60 سال کی زندگی کے لیے گناہوں کے بازار کو جو ہے گرم نہ کرنا، اس 60 سال کی زندگی کے لیے کسی کی عظمت، کسی کی عزت، کسی کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، زنا قرض ہے، اگر تم نے کسی کی زندگی کو پامال کیا ہے، تم نے کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تو زنا قرض ہے، جیسا قرض ہے کہ اگر تم نے کسی سے پیسے لیے ہیں وہ تمہیں واپس کرنا پڑتے ہیں۔ تو یاد رکھ لینا، اگر تم نے کسی بیٹی کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تو تم تیار ہو جاؤ، آنے والے وقت میں تمہاری بیٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا۔ اگر تم نے کسی بہن کی عزت کو پامال کیا ہے تو تم تیار ہو جاؤ، تمہاری بہن کے ساتھ پامالی کی جائے گی۔ یعنی تم جیسا کرو گے، جو انسان گیہوں بوتا ہے وہ گیہوں ہی کاٹتا ہے، کوئی دھان بو کے گیہوں نہیں کاٹتا ہے۔ اگر تم نے گناہ کے بازار کو گرم کیا ہے تو یاد رکھ لینا، جب تک تم توبہ نہ کرو گے وہ تمہارے ساتھ سلوک ہو کر رہے گا۔ اب بھی وقت ہے، ابھی دعا ہوگی، اسی محفل میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر لینا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا، مولا اس سے پہلے مجھے خبر نہ تھی، اس سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا، جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں اے رب قدیر، نبی کے وسیلے سے اس محفل کی برکت سے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دینا۔ آپ جتنا ہی سچے دل کے ساتھ جیسے ہی آپ آمین کہیں گے، رب کی رحمت جوش میں آئے گی، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گی اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کی مغفرت اور بخشش فرما دی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، گناہ کے لیے بازار گرم نہ کرو۔